بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن الربيعي بن حراش أنه سمع علي رضي الله تعالى عنه يخطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين أنه قال إنه يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. پہلی حدیث باب تغلیظ الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ سے منقول تھی، جن میں جو راوی آئے اسے بیان کیا گیا اور فوائد حدیث کو ذکر کیا گیا. اور اسی مفہوم سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے جس کو امام مسلم اپنے استاد زہیر بن حرب کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں حدثنا اسماعیل یعنی ابن علیہ. امام مسلم اور امام بخاری ان دونوں حضرات کے یہاں پر ایک چیز میں فرق پایا جاتا ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ امام بخاری اپنے استاد سے سند اور متن میں جس چیز کو سنتے ہیں اسے ہو بہو ویسا ہی نقل کرتے ہیں. اس میں اپنی طرف سے کوئی وضاحت اور اپنی طرف سے کسی طرح کی یعنی اور اعنی کر کوئی بات بیان نہیں کرتے. البتہ امام مسلم یہ جہاں پر ضرورت محسوس کرتے ہیں وہاں پر سند یا متن میں، خاص طور پر سند میں یعنی کر اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور کسی بھی مبہم شے کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے ہماری اس سند میں امام مسلم حدثنا اسماعیل کہنے کے بعد یعنی ابن علیہ تک، تو یعنی ابن علیہ یہ اسماعیل کا قول نہیں بلکہ یہ وضاحت ہے امام مسلم کی طرف سے. امام مسلم کو یہاں پر یعنی کہنے کی کوئی ضرورت پیش آئی، اس لیے ضرورت پیش آئی کہ اسماعیل نام کے متعدد روات ہیں، تو کہیں سند پڑھنے والے کے لیے اور حدیث پڑھنے والے کے لیے امر مشتبہ نہ ہو جائے اور وہ اسماعیل ابن علیہ کے بجائے کسی اور کو مراد نہ لے لے. اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر اس کی وضاحت کی کہ ابن علیہ سے مراد یہاں پر کون ہے، اسماعیل سے مراد یہاں پر کون ہے، ابن علیہ. بہرحال ہے تو کیا فرماتے ہیں یعنی ابن علیہ، یعنی ابن علیہ یہ کلام مسلم ہے. عن عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ. عبد العزیز بن صہیب فرماتے ہیں سیدنا خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ انہ لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا، کہ مجھے بکثرت احادیث کو بیان کرنے سے ایک چیز روکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گھڑے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے. سب سے پہلی بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اکثار پھر روایہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اکثار پھر روایہ یہ میرے لیے مانع ہے
کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہو، نہ فرمائی ہو، اور میں آپ کی طرف منسوخ کر دوں تو میرا بھی ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اکثار پھر روایات سے اپنے آپ کو روکتا ہوں اور میں روایتیں زیادہ بیان نہیں کرتا ہوں، دوسری طرف ان کا شمار مکثرین روایت میں ہوتا ہے، وہ حضرات صحابہ جو کثیر الروایات ہیں، ان میں پہلا نمبر سیدنا حضرت ابو ہریرہ کا ہے، دوسرا نمبر سیدنا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر اور انس بن مالک آتے ہیں کہ تقریباً 2500 سے زیادہ روایتیں ان سے مروی ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو یوں کہہ رہے ہیں یمنعنی کہ مجھے منع کرتی ہے یہ چیز کہ مجھے ڈر لگتا ہے، تو محدثین اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ان کے عمل سے تعارض لازم آ رہا ہے بظاہر، تو فرماتے ہیں تعارض نہیں۔ کیوں تعارض نہیں ہے؟ تو اس لیے اس میں تعارض نہیں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2500 روایتیں نہیں سنی، بلکہ آپ نے حضور سے اس سے زیادہ روایتیں سنی، مگر آپ کے اسی احتیاط کی وجہ سے آپ 2500 حدیثیں نقل کر سکیں۔ اور اگر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے درمیان مقارنہ، تقابل اور موازنہ کیا جاوے تو سیدھی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انس بن مالک کی روایتیں حضرت ابو ہریرہ سے 4 پٹ زیادہ ہونی چاہیے تھی، جو میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 2 سال ہے اور انس بن مالک 10 سال رہے۔ انس بن مالک کتنے سال رہے؟ اور انس بن مالک اس لیے کہ حضرت انس بن مالک کا تعلق قبیلے بنو نجار سے تھا۔ اب جب ان کا تعلق قبیلے بنو نجار سے تھا تو قبیلے بنو نجار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی رشتہ ان سے تھا۔ بی بی آمینہ کا تعلق قبیلے بنو نجار سے تھا، مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننیالی اعتبار سے پہلے سے جوڑ دیا گیا تھا تکوینی طور پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دار الہجرہ مدینہ بننے والا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی رشتہ تھا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے فحضر ام سلیم، حضرت انس بن مالک کی والدہ تو ام سلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ ماں بشیء، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہ آپ آئے تو چونکہ رشتے میں آپ کی خالہ ہوتی ہوں، اس لیے کہ بی بی آمینہ کے لیے قریبی رشتہ دار ہوتی تھی، بہن ہوتی تھی، وہ چچا زاد پھوپھی زاد جو بھی رشتہ بنتا تھا ان سے، تو کہا ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں آپ کے استقبال میں آپ کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرتی، لیکن فقر اور فقہ ایسا ہے کہ میں کچھ نہیں پیش کر سکتی، تو میرے ساتھ یہ چھوٹا بچہ ہے۔ وَكَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ابن 10 سنة، کتنے سال کے تھے؟ 10 سال کے۔ کہا یہ میرا بیٹا انس ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کو چھوڑ دوں، آپ اس سے اپنی خدمت لے سکتے ہیں، آپ کے بچے نہیں ہیں، بڑے بچے، تو آپ کو ضرورت ہوگی کہ کوئی نہ کوئی آپ کے کام کرے، تو یہ آپ کے پاس رہیں گے، آپ اس کے لیے دعا کر دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ان کے اس ہدیے کو قبول کیا۔ ہدیہ بھی بڑا شاندار، اور جس کو ہدیے میں پیش کیا گیا وہ بھی بڑا خوش قسمت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اسے میسر آ رہی۔ اب انس بن مالک کان من اذکیاء اطفال مدینہ، مدینہ کے ذہین اور فطین بچوں میں سے تھے، بہت ذہین تھے۔ پھر کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 حجج، کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ 10 سال میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا نہیں کہا لما فعلت هكذا ولما ما فعلت هكذا، کہ ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کوئی چھوٹا سا عرصہ نہیں اور 10 سال کے بچے ہیں، تو کہاں اس میں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے وہاں پر انس بن مالک کا بھی کمال ہے۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے کسی کام پر نکیر نہیں کی، تو یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انس ابن مالک نے 10 سال تک اتنے احتیاط سے خدمت کی کہ کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں کہ آپ کو موقع دیتے کہ آپ ایسا کریں. کہا کہ کبھی آپ کو موقع ہی نہیں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی شکایت کری، حضور کے منشے کے خلاف کوئی کام انجام ہی نہیں دیا. تو یہ ہے انس بن مالک. اب یہ انس بن مالک حضور کی خدمت میں اگر 10 سال رہے تو ظاہر سی بات ہے اگر حضرت ابو ہریرہ کی 5000 روایتوں کو 2 سال کر 5 مرتبہ بھی ضرب دے تو کتنی ہو جاتی ہے؟ 25,000. کتنی ہو جاتی ہے؟ 25,000. ایک دوسری کہ حضرت 25,000 سے زیادہ ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفہ میں جاتے تھے تو آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور انس بن مالک تو صبح سے لے کر رات میں سونے تک آپ کے ساتھ رہتے تھے. کوئی وقت ہے، گھر کا کوئی کام ہے، کان یلازمہ ملازمۃ تامۃ، مکمل آپ کے ساتھ رہتے تھے. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ 25 نہیں 40 بھی کم ہے. تو اتنی ساری بات، اسی لیے ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کے پاس روایتیں تو بہت زیادہ تھیں، انہوں نے احتیاط کر بیان کی تو وہ 2500 ہوئی. تو انس بن مالک کے اعتبار سے وہ کثیر نہیں ہے، اگرچہ وہ مفسرین پھر روایہ میں آتے ہیں، مگر انس بن مالک نے جتنی سنی اس کے مقابلے میں گویا کہ انہوں نے مشکل سے 10% بیان کی. تو پھر دوسرا سوال 90% نہیں بیان کی. من کتم علما الجم بلجام من النار. تو پھر سوال پیدا ہوتا کہ اگر انہوں نے علم کو چھپایا ہے تو اس صورت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے بھی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتمان علم کے کہیں پر حضرت انس بن مالک مورد تو نہیں ٹھہرتے؟ کہا وہ بھی نہیں. کیوں؟ کتمان علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتمان علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو کچھ آیا وہ ساری دنیا بتاتے پھرو، نہیں. انس بن مالک نے جس چیز کی جب ضرورت پڑی آپ نے بتلایا. کتمان علم کا الزام ان پر اس وقت ہوتا جب انس بن مالک ضرورت کے باوجود روایت کو بیان نہ کرتے، ضرورت کے باوجود روایت کو بیان نہ کرتے. اور کتمان علم کہتے کس کو ہے؟ کتمان علم اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنی فوقیت کو برقرار رکھنے کے لیے کسی دین کی بات کو دوسروں کو بیان نہ کرے. اور یہ انس بن مالک سے ہوا نہیں. اس لیے کہ انس بن مالک نے جو نہیں بیان کیا وہ اس لیے نہیں بیان کیا کہ وہ اپنے علم کا لوہا منوانا چاہتے تھے، بلکہ وہ انہوں نے احتیاط کے طور پر بیان نہیں کیا کہ کہیں مجھ سے الفاظ میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو میں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ کا الزام مجھ پر نہ آ جاوے اور میں اس وعید میں داخل نہ ہو جاؤں. تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے جہاں جتنی ضرورت پڑی اتنا بیان کیا اور اس سے آگے بیان نہیں کیا. تو جہاں جتنی ضرورت پڑی اتنا بیان کر دیا آپ نے، اپنے علم کا فریضہ انجام کر دیا. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کا. لہذا آپ پر کتمان علم کا الزام بھی آ سکتا. وہ تو حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے تھے، کہا میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی 4 زنبیلیں ہیں، کافی تو اس میں سے ایک کھولی ہے، اگر میں دوسری اور تیسری کھولوں گا تو تمہارے دماغ بھی پھٹ جائیں گے. کہا ایسی ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے. تو بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات صحابہ احتیاط کے طور پر نہیں بیان کرتے تھے، اور بہت ساری اس لیے نہیں بیان کرتے تھے کہ انسانوں کو ہضم نہیں ہو سکتی تھی. پھر سوال پیدا ہو، انسانوں کو نہیں ہضم ہو سکتی تھی تو حضور نے کیوں بیان کیا؟ ابو ہریرہ اور انس بن مالک جیسے کو تو ہضم ہو سکتی تھی نا، وہ ان کے لیے صحیح تھی، اس لیے آپ نے بیان کیا کہ حضرات صحابہ کو ہضم ہو سکتی تھی وہ، بلکہ ان کا علمی ہاضمہ اتنا مضبوط اور اتنا وسیع تھا کہ ان کے لیے وہ سب کچھ ضروری تھا. اگر وہ سب کچھ نہ ہوتا، اسی لیے دیکھتے ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا احتیاط کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ وضو فرما رہے ہیں تو آپ نے وضو کرتے کرتے وضو میں کیا کیا؟ اپنا ہاتھ یہاں تک دھویا. کہاں تک دھویا؟ اب ان کے خادم ان کے پیچھے تھے، حضرت ابو ہریرہ نے ان کو دیکھا نہیں، وہ سمجھے کوئی ہے نہیں، میں اکیلا ہوں. اور انہوں نے دیکھا کہ ابو ہریرہ یہاں تک ہاتھ دھو رہے ہیں. تو جیسے ہی وضو سے فارغ ہو کر وہ کھڑے ہوئے تو کہا کہ میں نے آپ کو آج ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو کسی کو نہیں دیکھا. آپ کیا دیکھا؟ کہا آپ نے یہاں تک ہاتھ دھویا.
کہا کہ تو نے دیکھا؟ کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا ہے تو دیکھ رہا ہے تو میں یہ عمل نہ کرتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے حضور سے یہ سنا ہے من اراد ان یطیل غرته فلیطل، کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی روشنی زیادہ ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ اعضاء وضو میں اپنے عضو اور اپنے بدن کو داخل کرے، تو یہ میرا اپنا انفرادی مسئلہ ہے، میری اپنی رائے ہے۔ تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا ہاتھ قیامت کے دن یہاں تک ہی چمکے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں تک چمکے، مگر چونکہ دیگر صحابہ کی رائے نہیں ہے اور قرآن کا مطالبہ بھی اتنا ہی ہے، اس لیے میں لوگوں کے سامنے یہاں تک ہوتا ہوں، اور جب کبھی انفرادی طور پر ہوتا ہے تو میں اپنے اس مسلک کے اوپر عمل کرتا ہوں، لہذا تو کسی کو بیان مت کرنا۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ تھا صحابہ کا احتیاط۔ تو وہ تھے ایسے، اللہ نے ان کو علمی ہاضمہ اتنا وسیع اور ان کا علمی ہاضمہ اتنا مضبوط عطا کیا تھا کہ وہ سب کچھ پچا سکتے تھے، لیکن دوسروں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہاں تو کچھ نہیں آتا ہے، اس کے بعد بھی کتنے ڈھنگے مارتے ہیں۔ فلاسفہ کو دیکھو، متکلمین کو دیکھو، منکرین حدیث کو دیکھو، کچھ نہیں آتا، علیف کا نام بھالا نہیں آتا، اور اس کے بعد بھی ایسے پیش کرتے ہیں جیسے دنیا میں ان سے بڑا کوئی عقل مند ہی نہیں ہوا، جبکہ صحابہ کے سامنے ان کی حیثیت ذرے کی بھی نہیں تھی۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کہ اعمقهم علما، اسی لیے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو حضرات صحابہ؟ کہا اعمقهم علما، علم کے ایسے عمیق کہ ان کے عمق کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، اتنے عمیق تھے علم کے اعتبار سے۔ بہرحال تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر کسی جھوٹی چیز کی نسبت کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ جیسا کہ اس سے پہلے روایت کے ذیل میں بیان کیا جا چکا کہ کذب علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بالقصد کسی غلط چیز کو منسوب کرے، یہاں تک کہ بعض حضرات نے کہا بالقصد اگر ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے کفر کا امکان ہے۔ دوسری روایت ہے وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا ابو عوانة عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ مشہور انہی الفاظ کے ساتھ یہ روایت ہے سیدنا راویۃ الاسلام امام مسلم اپنے استاد محمد بن عبید الغبری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، وہ ابو عوانہ سے اور وہ ابی حسین سے، ابی حسین ہے یہ، ابی حسین نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے مختلف ضبط ہے، مگر محدثین نے ان کا جو ضبط بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ ان کا اسم حسین ہے، حسن حسین، جیسے قلعے کو حسین کہا جاتا ہے، حسن حسین مضبوط قلعہ، تو وہ صفت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کہا اسی طریقے سے ان کا نام بھی حسین تھا۔ تو عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، راویۃ الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر کسی غلط چیز کی نسبت کرے فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مختلف الفاظ میں حضرات صحابہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ تقریباً 200 سے زیادہ صحابہ سے روایت مروی ہے، اسی لیے اس کو متواتر معنوی کہا جاتا ہے کہ معنی کے اعتبار سے روایت تواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ اسی لیے مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز ہی ایسی روایت سے کیا جو روایت تواتر بالمعنی کی حامل ہے، جس سے مصنف اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو بھی روایت بیان کریں گے وہ مضبوط سے مضبوط روایت بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں ذرہ برابر بھی ہم کسی طرح کی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو راویۃ الاسلام کہا جاتا ہے، اسلام کے درخت کو سینچنے اور سیراب کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے تقریباً 5000 سے زیادہ روایتیں نقل کی، جبکہ حضور کی صحبت میں صرف 2 سال آپ کو ملے۔ قبیلے دوس سے آپ کا تعلق تھا، جو یمن کا ایک مشہور قبیلہ تھا، الدوسی، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے الیمنی،
اس لیے کہ آپ اصلاً یمن کے رہنے والے تھے اور آپ اسلام لا کر گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پھر آپ نے مدرسہ صفا کے سب سے ممتاز طالب علم، مدرسہ صفا کے سب سے ممتاز طالب علم تھے۔ اصل میں تو ان قبیلے دوست کے اسلام لانے میں سب سے بڑا کمال تھا حضرت ابو عمرو الطفیل الدوسی کا، جو مکہ مکرمہ ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام میں کیا ہو گئے تھے، داخل ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے قبیلے میں جا کر محنت کی اور ان کی محنت سے پورا قبیلہ اسلام میں کیا ہو گیا تھا، داخل ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور کچھ لوگ مدینہ آ کر ابو عمرو الطفیل الدوسی، ان کا واقعہ مشہور بھی ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اسلام لانے کے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کو اسلام کی طرف دعوت دوں، لیکن جب میں ان کو اسلام کی طرف بلاؤں گا تو وہ مجھ سے مانگیں گے کہ کیا نشانی ہے کہ تم محمد کے فرستادہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ایک روشنی ان کو عطا کی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو ڈالتے تھے اور جب بغل سے نکالتے تھے تو وہ چمکتا تھا، کہا ان کے ہاتھ پر بھی ایک چمک دی گئی، کوئی علامت مانگتا تھا تو وہ ہاتھ بتا دیتے تھے تو وہ چمکتا ہوا رات میں بھی نظر آتا تھا، وہ علامت کے طور پر بتلاتے تھے تو لوگ اسلام میں کیا ہو جاتے تھے، داخل ہو جاتے تھے۔ تو حضرت ابو عمرو الطفیل الدوسی، یہ انہی کے قبیلے سے آپ کا تعلق تھا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا کہ ابو ہریرہ کی ساری روایتوں کا ثواب ابو عمرو الطفیل الدوسی کو بھی ہوگا۔ تو اس روایت میں بھی یہی بات بیان کی گئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط چیز کو منسوب کرے گا تو وہ اپنے ٹھکانے کو جہنم میں بنائے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ امام مسلم متعدد روایت کو ایک ہی معنی اور مفہوم اگرچہ الفاظ میں کچھ تبدیلی ہے، متعدد صحابہ سے نقل فرما رہے ہیں اور اپنے متعدد اساتذہ سے نقل فرما رہے ہیں۔ یہ چوتھی روایت ہے اس باب کی جس کو بیان کرتے ہیں اپنے استاد محمد بن عبداللہ بن نمیر سے، اور وہ اپنے والد سے یعنی عبداللہ بن نمیر سے، اور وہ سعد بن عبید سے، اور وہ علی بن ربیعہ سے۔ وہ کہتے ہیں علی بن ربیعہ کہ میں مسجد میں آیا اور کوفہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ والمغیرۃ امیر الکوفۃ، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ من دہات العرب، دور خلافت راشدہ کے بعد 3 لوگوں کو دہات العرب کہا جاتا تھا۔ ثلاث من دہات العرب، عربوں کے سب سے زیادہ ذہین و فطین لوگ، جن میں حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کو دہات العرب کہا جاتا تھا۔ کہ حضرات خلفاء راشدین اور عاشر مبشرہ کے بعد اگر حضرات صحابہ میں سب سے زیادہ فطانت کے کوئی مالک تھے، انتہائی زیرک اور فطین اگر کوئی تھے تو وہ 3 لوگ تھے۔ انہی میں حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی تھے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ چونکہ آپ کو کوفہ کا امیر بنایا گیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ آپ جس زمانے میں کوفہ کے امیر تھے اس زمانے میں علی بن ربیعہ جو ان کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے اس زمانے میں میں نے ان سے کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، کہ میری طرف کسی غلط چیز کو منسوب کرنا یہ کسی دوسرے کی طرف غلط چیز کے منسوب کی طرف کرنے کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا کوئی بات بیان کرے گا تو وہ حجت نہیں بنتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کریں گے وہ حجت ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کو منسوب کرنا جبکہ وہ حضور نے نہ فرمائی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کی طرف منسوب کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جس کا قول قابل حجت ہے اس کی طرف منسوب کرنا یہ امر خطیر، بہت خطرناک چیز ہے، اور جس کا قول قابل حجت نہیں اس کی طرف منسوب کرنا اس کے مقابلے میں کم ہے، حالانکہ وہ بھی بہت خطرناک ہے مگر اس کے مقابلے میں کم ہے، کیونکہ اس کا قول حجت نہیں ہے، وہ دلیل بننے کے قابل نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان مبارک کی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ویسے ہی جھوٹ بہت بڑی چیز ہے
لیکن اگر اس کو میری طرف منسوخ کر دیا جاوے اور تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ کریلا وہ بھی نیم چوڑا، کریلا وہ بھی نیم چوڑا، کریلا میٹھا آتا ہے نا، ارے کیسا آتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ نیم پر چڑھ جائے تو اس کی کڑواہٹ میں دوبالگی آ جاتی ہے، اضعاف مضاعفہ ہو جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جھوٹ ایک تو، اور پھر اوپر سے حضور کی طرف اس جھوٹ کی نسبت، تو فرماتے ہیں کہ یہ اپنے اندر، اسی لیے حضور نے فرمایا آگے وعید کے طور پر فمن کذب علی متعمدا، جو شخص میری طرف کسی غلط چیز کو جان بوجھ کر منسوخ کرے فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ وبه قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد۔ اپنے دوسرے استاد سے اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، یہ مستقل روایت نہیں ہے، یہ سمجھ لیے کہ اسی پہلی روایت کا تکمیلہ ہے، اس لیے کہ من عادت المسلم، امام مسلم کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ اگر روایتوں میں الفاظ کا تفاوت ہو تو پھر وہ اس الفاظ کے تفاوت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، الفاظ کے تفاوت کی طرف کیا کرتے ہیں؟ اشارہ کرتے ہیں۔ اس میں وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ روایت جو مغیرہ سے علی بن ربیعہ نے بیان کی ہے، اور دوسری وہ روایت جو مغیرہ سے علی بن ربیعہ نے بیان کی ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ علی بن ربیعہ سے سعید بن عبید بیان کرتے ہیں، اور علی بن ربیعہ سے محمد بن قیس بیان کرتے ہیں، تو دونوں میں فرق ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ علی بن ربیعہ سے جب سعید بن عبید بیان کرتے ہیں تو وہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، جبکہ علی بن ربیعہ سے جب محمد بن قیس بیان کرتے ہیں تو وہ ان الفاظ کو ذکر نہیں کرتے ہیں، وہ سیدھا بیان کرتے ہیں ان کذبا علی لیس ککذب علی احد کو بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ سیدھا بیان کرتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو کہا کہ ایک راوی نے الفاظ کا اضافہ کیا ہے اور دوسرے راوی کے یہاں پر الفاظ کا اضافہ ملتا نہیں ہے، کہا کہ دونوں طرح سے۔ اسی لیے امام مسلم کے ایک عادت یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی روایت کو فروق روایت کو بیان کرتے ہیں تو اس میں جو زیادہ الفاظ والی ہوتی ہے اسے مقدم ذکر کرتے ہیں، اور جس میں الفاظ کی کمی زیادتی ہو اس کو بعد میں بیان کرتے ہیں، تاکہ روایت پہلے مکمل سامنے آ جاوے، اور پھر اس کے بعد راویوں نے جو کمی زیادتی کی ہے یا تو ان کے سننے کی وجہ سے کمی زیادتی ہوتی ہے، اور کبھی کسی الگ مجلس میں اس راوی نے کوئی مختصر اس کو بیان کیا ہے، اس کا فرق ہوتا ہے، تو اس کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں، تو اسے وہ بعد میں بیان کرتے ہیں، تو اسی لیے مکمل روایت کو پہلے ذکر کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کذبا علی لیس ککذب علی احد والے الفاظ ایک اور روایت میں جس کو علی بن ربیعہ سے محمد بن قیس نے بیان کیا ہے، یہ الفاظ اس میں پائے جاتے نہیں ہیں۔ بہرحال تو چونکہ بات تو ایک ہی ہے، اسی لیے ہمارے مصنف نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ اس پوری روایت اور اس پورے باب کا خلاصہ یہی تھا کہ مصنف نے ایک مقدمہ قائم کیا، اور اس مقدمے میں یہ بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو غلط منسوب کرنا یہ کسی صورت میں فقہا، اصولیین اور محدثین میں سے کسی کے یہاں پر جائز نہیں۔ ہمارے یہاں پر دلائل کے باب میں جو لوگ حکم لگاتے ہیں چیزوں کے اوپر، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ 3 جماعت علماء اور بعض کا کہنا ہے 4۔ ایک تو حضرات فقہا، ان کا کام ہی ہے استنباط اور استخراج احکام من الکتاب والسنہ، کتاب و سنت سے احکام کا استخراج اور استنباط۔ دوسرے حضرات محدثین جن کے یہاں پر فقہ الحدیث چلتی ہے، اور تیسرے ہوتے ہیں اصولیین جنہوں نے اصول فقہ کو مدون کیا، اور بعض حضرات نے مفسرین کو ان کے ساتھ میں شامل کیا ہے۔ کہا کہ ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ کتاب و سنت سے احکام کا استخراج اور استنباط، اور جب یہ سب کسی مسئلے پر متفق ہو جاوے تو پھر وہ حکم بالکل یقینی اور قطعی ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات کو منسوب کرنا، اس کی حرمت پر اور اس کے قریب کفر پر فقہا کا، محدثین کا، اصولیین کا، تینوں جماعت کا اتفاق ہے۔
کوئی بھی اس کے جواز کا قائل نہیں ہے۔ فرقہ باطلہ میں سے کرامیہ سے بھی اس کے قائل ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ترغیب اور ترہیب کے لیے اگر حضور کی طرف کچھ منسوب بھی کر دیا اپنے طور پر بنا کر تو کوئی حرج نہیں، جیسے ان کے بابا کی پراپرٹی ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ جب کسی چھوٹے سے چھوٹے انسان کی طرف غلط بات کا منسوب کرنا جائز نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کی طرف کسی غلط بات کا منسوب کرنا یہ کسی صورت میں جائز ہو سکتا نہیں ہے۔ ان کو بیان کرنے کے بعد ایک دوسرا اب تیسرا باب یہاں سے قائم کر رہے ہیں، باب النہی عن الحدیث بکل ما سمع۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آدمی جان بوجھ کر حضور کی طرف غلط بات کو منسوب کرے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی غلط بات کو تو منسوب نہ کرے، مگر جان بوجھ کر ایسا نہ کرے، مگر آپ کے کسی بھی بات کو نقل کرنے میں احتیاط سے کام نہ کرے۔ تو اس لیے امام نووی نے باب قائم کیا ہے روایتوں کا جائزہ لینے کے بعد کہ یہ 4 روایتیں ذکر کی جو دکھتی 5 ہے مگر ہے 4۔ ان کو ذکر کرنے کے بعد اب جو باب قائم کر رہے ہیں اس باب میں 5ویں روایت کو ذکر کر رہے ہیں، اور اس باب میں جو باب قائم کیا وہ یہ ہے کہ باب النہی عن الحدیث بکل ما سمع، کہ ایسا نہیں کہ کچھ بھی سن لیا اور اسے بیان کرنا شروع کر دیا، نہ اس کی جانچ اور نہ اس کی کوئی تحقیق اور کچھ نہیں، اور کہا فلاں نے بیان کیا، آپ نے بھی بیان کرنا کیا کر دیا شروع کر دیا۔ کہا یہ بے احتیاطی، کہا جان بوجھ کر جہاں حضور کی طرف غلط بات کا منسوب کرنا جائز نہیں وہاں اس طرح سے بے احتیاطی بھی جائز نہیں ہے، اسی لیے اس سے محدثین نے منع کیا۔ تو اس سلسلے کی روایتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي اي معاذ العنبري وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع۔ یہ 5 روایت بیان کرتے ہیں اپنے استاد عبید اللہ بن معاذ العنبری سے، وہ اپنے والد سے، اور وہ محمد بن المثنى سے، اور وہ عبد الرحمن بن مہدی سے، اور دونوں بیان کرتے ہیں یعنی معاذ العنبری محمد بن المثنى اور عبد الرحمن بن مہدی، قالا سے ضمیر ان کی طرف لوٹے گی، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مہدی۔ تو یہ محمد بن المثنى ایک تو بیان کرتے ہیں اور دوسرے عبید اللہ بن معاذ العنبری اپنے والد معاذ العنبری سے بیان کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کہتے ہیں حدثنا شعبۃ، ہم سے کس نے کہا؟ شعبہ نے بیان کیا۔ شعبہ سے شعبۃ بن الحجاج جن کا تفصیل کے ساتھ مقدمے میں ذکر ہو چکا ہے، عن خبیب بن عبد الرحمن، اور وہ بیان کرتے ہیں خبیب بن عبد الرحمن سے، اور وہ حفص بن عاصم سے، اور وہ راویۃ الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگ جائے، ہر سنی سنائی بات کیا کرنے لگ جاوے۔ کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہوا؟ کہیں سے کسی نے کچھ بھی سنایا اور بیان کرنے کیا کر دیا شروع کر دیا۔ کہا ایسے تو کبڑا ہو جائے گا۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تاکہ وہ کسی چیز کی حقیقت اور غایت تک پہنچ کر حق اور باطل کو سمجھے۔ تفسیر اور حدیث کا کمبینیشن ہو رہا ہے، دونوں کو جمع کیا جا رہا ہے کہ علم شرعی کا مقصد ہی کیا ہے؟ حق تک رسائی۔ تو کہا کہ حق تک رسائی اتنی آسان بھی نہیں ہے کہ آدمی کچھ بھی سنے اور کچھ بھی بیان کرنا کیا کر دے وے شروع کرے۔ کہا نہیں، آپ کسی سے کوئی بات سنو، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا اور اسی کا مثل بھی مجھے دیا گیا، ای تفسیرہ، یعنی اس کی تفسیر کا علم بھی مجھے عطا کیا گیا۔ تو اگر قرآن کریم کہیں پر بیان کرتا ہے اذا جاءکم بنبأ فتبینوا، تو حضور اسی کو بیان فرما رہے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یہ گویا اس کی تفسیر ہے
آپ نے اس کو مزید واضح الفاظ میں کیا کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے کہ آدمی کو کسی بھی بات کے سلسلے میں یہ پہلو اختیار کرنا ضروری ہے کہ وہ کسی بھی بات کو سنے تو سننے کے بعد جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کرنے دے وہاں تک کہ اس بات کو آگے بیان نہ کرے۔ ہر چیز کو آگے بیان کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر آدمی بغیر تحقیق کے بعد بیان کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جھوٹا ہے۔ کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی۔ اب سوال پیدا ہوگا کیسے جھوٹا ہو گیا؟ اس کی نیت کو تو دخل نہیں ہے اس میں۔ ہر جگہ نیتاں نہیں چلا کرتی۔ کہیں سے کوئی چیز آپ نے خریدی دکان میں سے، پھر آپ نکل گئے وہاں سے تو دکان والا آپ کو آواز دے کہ بھیا 15 منٹ سے سر کھپا رہا تھا، قیمت کر رہا تھا، تو کہاں خرید تو لیا مگر نیت نہیں کیا؟ بولے کہ ادھر ہمیں تیرے کو نیت کرنا سکھاتا ہے۔ تو معاملات میں بھی نیت نہیں چلتی، معاملات کے باب میں نیت نہیں چلتی۔ کلام ظاہر قضا ہے، معاملہ ہے انسان کے معاملات کے اوپر۔ تو اسی طریقے سے بات کے بیان کرنے میں بھی کہاں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا اچھا آپ نے یہ بیان کیا، آپ کی نیت کیا تھی؟ تو بیچارہ بیان کرنے والا بیان ہی نہیں کر سکتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں ایک ادھر سے کہا اچھا ابھی آپ نے بتایا آپ کی نیت کیا ہے؟ اب وہ اپنی نیت بتا رہتا رہے کہ آگے اپنی گاڑی چلا لے، یعنی آگے اپنی بات بیان کرے۔ تو کہا نہیں، بات کرنے والے کو پوری تحقیق کے ساتھ بات بیان کرنی، بلا تحقیق کے اگر اس نے بات بیان کی اگرچہ وہ بات اسے پتا نہیں تھا کہ جھوٹی ہے اس لیے بیان کیا یا سچی ہے اس لیے بیان کیا، کہا اگر وہ سچی ہے پھر بھی جھوٹی، اگر وہ سچی ہے، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ تو کہا سچی بات کو بیان کرنا ہے تو وہ بھی تحقیق کر کے بیان کرو، اور جھوٹی کو بیان کرنا ہے تو اس کو بھی تحقیق کے ساتھ بیان کرو، اور بیان کر دو کہ یہ جھوٹی ہے، بیان کر دو کہ یہ کیا ہے، جھوٹی ہے۔ ہمارے محدثین نے یہی خدمت انجام دی۔ اگر انہوں نے یہ نہ کیا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے میرے اور آپ کے لیے ذخیرے احادیث سے استفادہ کرنا مشکل ہو جائے۔ انہوں نے پورا احتیاط سے کام کیا، کہا نہیں کہ جو کچھ سنا اس کو الگ ڈب بیان نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو پورا اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں۔ جیسے سائنسداں یہ مٹی پر محنت کر کر بلوری کانچ اور پتہ نہیں کیا کیا کیمرے اور کیا کیا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی باریک سے باریک فالٹ کو پکڑنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تاکہ ذرہ برابر۔ اب دیکھ رہے ہیں امام مسلم بیان کر رہے ہیں کہ ایک روایت میں مغیرہ ابن شعبہ سے بیان کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے اور دوسری میں یہ نہیں ہے، اس کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ فلاں راوی نے اتنا بیان کیا اور فلاں نے اتنا بیان کیا۔ اب جو لوگ الفاظ کے فرق کو بیان کر سکتے ہیں تو ان لوگوں نے الفاظ کو محفوظ رکھنے کے لیے کتنی محنتیں کی ہوگی۔ تو ابھی یہ ایک روایت اوپر بیان کر رہے ہیں اور پھر اسی روایت کے اوپر دوسری اسی روایت کے لیے کم زیادہ کے سلسلے میں تقریباً 5-6 روایتیں بیان کر رہے ہیں، ایک ہی روایت، لیکن اس کی وضاحت کے لیے کہ فلاں روایت میں یہ، فلاں روایت میں یہ، فلاں روایت میں یہ، فلاں روایت میں نہیں، فلاں محدث نے یہ کہا، فلاں محدث نے، ابھی اس کا ڈھیر لگا دیں گے مصنف امام مسلم۔ تو اس لیے ہمارے محدثین، بہرحال محدثین نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جن اصول و ضوابط کو بیان کیا، مصنف انہی اصول و ضوابط کی طرف اپنے ان ابواب میں اور ان احادیث کے اندر کیا کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں۔